खैर मकदम है नाजरीन, आपका इख्तितामी घड़ियाँ हैं हमारी दाता की नगरी लाहौर से, हमारी आज की लाइव ट्रांसमिशन रहमत साहर की, और यहाँ से हमने इंशाअल्लाह शहर कायद कराची की तरफ बढ़ना है। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान बड़ा कीमती और बरी नौ इंसान के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बड़ा नफ़ामंद है, बशर्ते कि हमें इसका एहसास हो जाए कि हमें इसने सोचना कैसा है, समझना कैसा है और फिर अमल के रस्ते पर चलना कैसा है। आज की इस नशिस्त के इख्तितामी लम्हों में मैं मुफ्ती साहब से रुजू करूँगा। मुफ्ती साहब किबला, जो हम अगर असबाब देखते हैं इसराफ के, तो इसमें एहसास कमतरी एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है, लापरवाही को भी शामिल किया जा सकता है, स्टेटस को इसका एक अमली मुजाहरा, तकब्बुर भी है और सो ऑन। हम इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे अक्सर जो आवाम है ना जी, उनका एक लहजा है पूछने का कि आप मसाइल तो बड़े बयान करते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो आपकी पूरी नशरियात में छाई होती हैं, तो इसका इलाज भी बताते हुए जाया करें ना। ये एक बड़ा एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन होता है हमारे देखने वालों का। तो मैं चाहता हूं कि हम इसका इलाज बताते हुए आप दोनों शख्सियात से हम इस ट्रांसमिशन को सम अप करें। तो ये फैक्टर्स भी मैंने आपके सामने रखे, सबब भी रखे, अब इसके इलाज की तरफ इन असबाब को सामने रखते हुए आप कैसे रहनुमाई करते हैं? सबसे बड़ा इसका हल और इलाज और सलूशन ये है कि जब बंदे के पेश नज़र अल्लाह की रज़ा हो तो वो स्टेटस को से भी बच जाता है, नमूद व नुमाइश से भी, तकब्बुर से भी, वो इन अल्लाह की रज़ा। और फिर इस हवाले से जो सूफियाई किराम हैं उनकी अप्रोच बहुत चूँकि आला होती है, तो बहुत सारे अभी जो मिसालें दी गई। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ सीरत तैयबा का मुताला करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ज़िंदगियों को पढ़ें, ये पाकान उम्मत जो है ना, इनको स्टडी करें और इनकी ज़िंदगियों को गहराई से देखें कि तमाम तर दस्तरस और कुव्वत और वसाइल होने के बावजूद उन्होंने दुनिया से मुंह किस तरह मोड़ा है। बहुत अच्छा है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ कीमती जुब्बे भी पहने जब आते थे और एक तरफ ये था कि तीन दिन तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर। फिर आपके तरबियत याफ्ता लोगों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मशहूर वाक़या क्या काफ़ी नहीं है इसराफ की हकीकत को समझाने के लिए, कि जब आपने घर में एक दिन दस्तरखान पे देखा था कि एक इजाफी डिश थी, अल्लाह अकबर, ये समझिए, तो उस वक्त पूछा ये कहाँ से आई? कहा जी रोजीने से इतना इतना बचाते थोड़ा थोड़ा रोजाना बचाया, तो आज इसका मतलब वो मिनहा कर दिया जाए तो काम वो इस्तेमाल से जायद था। और इसराफ के सब्जेक्ट को समझने के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे नबी ने फरमाया है, अगर कोई शख्स मकरूज है, सफदर भाई, कोई मकरूज है ना, तो अगर वो रोटी के साथ सालन भी ऐड करेगा तो ये इसराफ में आएगा। हाय हाय हाय, इसमें एक तो कर्ज की लानत को बयान फरमा दिया कितनी बड़ी, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाया। और हम क्या, वो स्टेटस को कायम रखने के लिए हम कर्ज लेके इसराफ कर रहे होते हैं, कर्ज लेके गाड़ियां ले रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो वहां ये कहा गया भी जब तक तुम्हारे ऊपर कर्ज है उस वक्त तक तो तुम वो रूटीन का खाना भी खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इवन कि अगर मुर्दे को आला दर्जे का कफन दे दिया गया तो ये भी फुकहा ने लिखा इसराफ में है। क्यों? इसलिए कि वो तो दुनिया से चला गया, अब उसको जरूरत नहीं है, पीछे रह जाने वालों को इन चीजों की जरूरत है। लिहाजा जिंदा लोगों का और जिंदा इंसानों का ख्याल किया जाए। तो अगर मुर्दे के कफन के अंदर एतदाल अपनाना है तो अपने लाइफ स्टाइल में एतदाल को कायम रखना कितना जरूरी है, और दूसरी इंसानियत का ख्याल करना और मजबूर। और फिर इसकी तबाहकारियां हद से ज्यादा हैं मुआशरे के अंदर, जो गुर्बत है, जो जुल्म है, और फिर ये जो चोरी चकारी है, जो छीना झपटी है, वो इसी की वजह से पैदा होती है। अगर इसराफ को छोड़कर एतदाल की राह पे आ जाए तो ये मुआशरा पुरअमन हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, यही सवाल मुझे आपके खिदमत में रखना है कि बजाय हमसे ये पूछा जाए कि ये जो पेंडोरा बॉक्स आप खोल देते हैं मसाइल का, इसका इलाज भी हल भी बताकर रुखसत हुआ करें, तो मैं चाहूँगा कि आज समम इसी बात पे किया जाए कि ये जो एक बुरी आदत है जिसकी कुरान मुजम्मत करता है, शैतान का भाई तक कहता है इसराफ करने वालों को, इससे बचे कैसे? फिर सादा सादा कोई तरीका हमें बताइए। एक तो ये कि पहले जायज़ हद मुतय्यन करें, जब भी आप कोई खर्च करते हैं, आपका
پہناوا ہے، آپ کا کھانا ہے، زندگی کے معاملات ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، تو ایک حد متعین کریں یعنی کہ اپنی لمیٹیشنز کا احساس کریں، احساس کریں اس کہ کو پہلے پلان کر لیں. پہلے پلان کریں. مومن جو ہے اس کے 2 دن برابر نہیں ہوتے. کوئی اس کا پیٹرن، کوئی اس کی جھلکی، کوئی اس کا منظرنامہ ہمیں پیچھے اسلاف سے ملتا ہو. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حد متعین، جس طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا زکوٰۃ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جو مالدار ہے، دنیا دار ہے، اس کے لیے تو ہے کہ 100 میں سے 2.5% دے، 2.5% دینے، 100 کے 2.5 دینے ہیں. 2.5 دینے ہیں. اور جو درویش ہے ہائے اس نے 97.5 دینے ہیں. ہائے ہائے، 2.5 اپنے لیے رکھنے ہیں. اور ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت ارشاد. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے جو ہے لاجواب کر دیا. اللہ تو اکبر. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ آیا اور مجھ سے ملا، مجھے اندازہ نہیں تھا، اور پوچھا کیسے گزر رہی ہے، تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، مل جائے تو ہائے ہائے، شکر مل جائے تو کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نہ نہ ملے ملے تو تو صبر کرتے ہیں. تو اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ حال کتوں کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے نوجوان ذرا اپنی حالت بتا. تو اس نے کہا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو رب کا شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں نا، دکھ بھی مجھے عزیز ہیں، سکھ بھی مجھے عزیز، دکھ بھی عطائے دوست ہیں، سکھ بھی عطائے دوست. اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ جائز حد متعین کی جائے، پھر اس حد کے اندر رہنے کی کوشش کی جائے. مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مسائل ہوں گے، سٹیٹس کو آگے پیچھے، رشتہ داریاں، ادھر سے ہی رکاوٹیں آتی ہیں نا، پھر بندہ قائم رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسراف صرف خرچ کرنے کھانے پینے کے معاملات میں نہیں ہوتا، زندگی کے ہر مرحلے میں اسراف ہوتا، ہر نعمت میں ہے، ہر نعمت میں. ایون جو ہم پہلے عرض کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہونا بھی اسراف ہے. تو یہ بھی پیش نظر، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی نعمت چھن جانا، یہ بھی اسراف میں شامل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر اسراف سے بچنا ہے نا، تو عادت اپنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. بہت خوبصورت. اسراف سے بچ جائیں گے. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ پریکٹیکل پوچھ رہے تھے. آپ جا رہے ہیں میکڈونلڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی دن گاڑی واپس موڑ لیں، وہ پیسے جو آپ نے ادھر لگانے تھے اپنے بچے کے ہاتھوں سے کسی غریب کو دے دیں، کیا خوبصورت، مستحق کو دے دیں. آپ نے کوئی بڑی اچھی چیز کو لینی تھی اپنے لیے، اچانک آپ کریں کہ نفس پر کنٹرول کریں. اور اسی طرح کبھی کبھی درویش کہتے ہیں، درویش تو ہمیشہ اپنی جیبیں خالی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی کریں کہ آپ کے وائلٹ میں اگر کوئی پیسے ہیں ان کو نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیں، اور اسے کچھ گھنٹے کے لیے خالی رکھ لیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب سلام. تو لذت نصیب ہوگی. اللہ اکبر. ناظرین مکرم، آج کے موضوع پر جو وقت کی حدوں کے اندر ممکن تھا وہ ہم نے پیش کر دیا. گر قبول افتد زہیز و شرف. میں بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب اور جناب فیصل احمد نقشبندی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین مکرم، ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے شہر کراچی کی طرف جناب رئیس احمد رحمت ساہر کا اگلا حصہ کنٹینیو کریں گے. حسب روایت میں چند کلمات اپنی حاضری کے طور پر پیش کرتا ہوا آخری کلام کی طرف بڑھوں گا. فیصل بھائی کلام پیش کریں گے اور انہی کے کلام سے ہم داتا کی نگری لاہور سے رخصت ہوں گے. میرا آج کا انتخاب ہے اردو ادب کے بڑے خوبصورت استاذ جناب پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ صاحب. وہ لکھتے ہیں مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر. مفتی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ معیار کیا ہے. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر، آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر، آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر، کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر، کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر، جو نظر روضہ سرکار پہ ٹھہرے جا کر، جو نظر روضہ سرکار پہ ٹھہرے جا کر. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے. دل کو خواہش ہے کہ گل گشت جہاں سے نکلے، دل کو خواہش ہے کہ گل گشت جہاں سے نکلے، دشت طیبہ کے کسی خار پہ ٹھہرے جا کر، دشت طیبہ کے کسی خار پہ ٹھہرے جا کر. جب بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت تو خیال، جب بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت تو خیال، آپ ہی کے رخ پر انوار پہ ٹھہرے جا کر،
اس کی معراج یہی ہے کہ جبین حکمت، اس کی معراج یہی ہے کہ جبین حکمت، آستانے شہ ابرار پہ ٹھہرے جا کر، آستانے شہ ابرار پہ ٹھہرے جا کر۔ مقطع دیکھیے، طائر روح کا مسکن ہے ریاض احمد، طائر روح کا مسکن ہے ریاض احمد، کیسے اغیار کے اشجار پہ ٹھہرے جا کر، کیسے اغیار کے اشجار پہ ٹھہرے جا کر، مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر، آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر کرتے ہیں، اور حمد باری تعالیٰ کے ذریعے ہم اپنی حاضری اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محب التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، طواف کرتا تھا پروانہ وار، کعبے کا طواف کرتا تھا پروانہ وار، کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین
یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوب فیصل بھائی، سلامت رہیے۔ کمال خوبصورتی سے آپ نے حرم مکہ کا نقشہ بھی کھینچا اور ان یادوں کو دوبارہ تازہ کیا جس کے لیے عشاق آج ترس رہے ہیں۔ اللہ بار دیگر ہم سب کو وہیں طلب فرمائے۔ مکرم ناظرین، رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور کی ٹرانسمیشن میں آج مختصر سا پہلا وقفہ، چند لمحوں کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ان خوبصورت باتوں میں، کیفیات میں اور لذت اور حلاوت بھری ان نعمتوں میں ہمیں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ ساری نعمتوں کا سرچشمہ قدمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی فیصل بھائی، کلام شامل کیجئے گا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ فیصل بھائی سلامت رہیے۔ کیا زندگی سے اور اس کلام کو اپنے اوپر اوڑھ کر آپ نے پڑھا ہے، اللہ ڈھیروں سلامتیاں عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، یہاں کلام شامل کریں گے، ان کیفیات کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں اور اپنے قلب و روح کے لیے لذت اور حلاوت ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں۔ جی فیصل بھائی پیش کیجئے۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا، میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، اپنے دامن کی خیرات کر دو عطا، میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، رنج و آلام دنیا کہ کب تک سہوں، کسے تیرے سوا حال دل میں کہوں، کسے تیرے سوا حال دل میں کہوں، کسے تیرے سوا حال دل میں کہوں، محرم راز دل ہے فقط تو شاہ، میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، آقا تجھ کو نواسوں کا ہے واسطہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، صدقہ سیدہ میری بگڑی بنا دو شہید و سرا، تو جو چاہے
آسان ہو مشکل میری آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری حامی بے کسا سن لو دل کی صدا میری بگڑی بنا دو شہیدو سرا اپنے دام کی خیرات کر دو عطا میری بگڑی بنا دو شہیدو سرا